یہ جو بندروں کو معاملہ ہے، موجودہ بندر اور خنزیر ان کی واشا یعنی شدہ نسل میں سے نہیں ہے۔ وہ جو نسل تھے وہ تو جب ہی ختم ہوگا اسی وقت۔ جو بندر بنے تھے وہ بھی کچھ دنوں جیے، اس کے بعد وہ بھی مر گئے، کچھ خنزیر بن گئے تھے وہ بھی کچھ دنوں جیے، اس کے بعد وہ بھی مر گئے۔ یہ جو بندر ہیں، یہ بندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے آئے ہیں، یہ رہیں گے، لیکن یہ وہ بندر نہیں ہے جو داؤد علیہ السلام کی امت میں تھے۔ لوگوں یہ چیز جو ہے، یہ بات واضح طور پر سمجھ لی جائے اور یاد رکھی جائے کہ یہ بندروں کی جو موجودگی ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، یہ واقعی وہ بندر نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان جو تھے انسان بنے، تو وہ انسان سے بندر جو بنے وہ دوسری یعنی کہ آدم علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، اور اسی وقت وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ جو بندر بنے کچھ دنوں زندہ رہے، اس کے بعد پھر وہ فوت شدہ ہو گئے۔ جو خنزیر بنے وہ بھی اس وقت تھوڑے دنوں تک زندہ رہے، وہ بھی فوت شدہ ہو گئے۔ اسی طرح کے جو لوگ تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ جو بندر ہیں یہ اللہ کی قدرت کے بنائے ہوئے بندر ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی امت میں سے نہیں ہیں۔ جن پہ عذاب ہوا تھا یہ ان میں سے بندر نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لی جائے۔ جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بندر وہی بندر ہیں جو آدم یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی امت کے جو بندر بنائے گئے تھے، ان پہ عذاب ہوا تھا کہ ان میں کے بندر ہیں، تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لی جائے اور یہ بات مان لی جائے کہ ان میں کے بندر نہیں ہیں۔ ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے، زیادہ تجاوز کر گئے، ان کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، تو اس کے بارے میں اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے تھے جن لوگوں کو مسح کر دیا گیا، ان کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ وہیں سے وہیں ختم کر دی گئی، نہیں چلتی۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر کی صورت میں مسح کر دیا تھا، اور اس کے بعد زمین پر 3 دن تک زندہ رہے۔ جس سے بھی مسح کیا گیا وہ 3 دن تک سے زیادہ زندہ نہیں رہا، نہ وہ کھاتا تھا نہ اس کی نسل ہی آگے چلتی تھی، اور نہ وہ پیتا تھا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا، نہ وہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے، اور نہ کچھ وہ کہہ پاتے تھے، ان کی نسل جو تھی وہ 3 دن تک ہی زندہ رہ گئی اور ان کی نسل آگے نہ چلی۔ باقی رہے دنیا کے بندر، یہ خنزیر اور دیگر تمام مخلوق تو ہے، اسے اللہ نے اپنی 6 دنوں کے بعد میں پیدا فرمایا، جن کا اس نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر بھی فرما دیا ہے۔ قرآن شریف میں اس بات کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی اور دنیا بناتے وقت اس کے بعد میں خنزیر، بندر، یہ سب چیزیں بنائی گئیں، اس کے بعد میں بنائی گئیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن شریف کا اس کا ذکر ہے اور تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسح کر دیا تھا کہ لوگ، اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کو جیسے چاہے کرے اور جس کو جس صورت میں چاہے بدل دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نافرمانی کریں گے، اللہ کا کہنا نہ مانیں گے، اللہ جس سے منع کرتا ہے اسے بار بار کرتے رہیں گے، جس سے کرنے کی اجازت دیتا ہے اسے نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا جیسے اور انبیاء پر عذاب ہوتا تھا، یہ ہمارے اوپر تو عذاب تو نہیں ہوگا، نہ چہرے پہ صورت پر لکھا جائے گا، نہ پیشانی پہ، حالانکہ پہلے لکھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ ساری چیزیں مٹ گئیں، لیکن یہ چیزیں ایک دم انسانیت کے، تہذیب کے اور اسلامیات کے سخت سخت خلاف ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا، اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی یعنی اس کے باشندوں کو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے، کہ دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے تھے اور یہ میرا کہنا نہ مانتے تھے، تو دیکھو ہم نے ان کے ساتھ میں کیا کیا، ہم نے جو ان کے ساتھ میں انہیں بندر بنا دیا۔ انہیں ایسی سزا دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، جو اس نے لوگ دیکھ دیکھ کے ان کی حرکتوں کو، یعنی کہ ان کے ساتھ جو عذاب ہوا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا کہ یہ اب حرکت نہ کریں اور اللہ سے وعدہ پیمان جو کیا تھا اسے نہ توڑیں، اور حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے زیادہ حرکتیں نہ کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا فَأَخَذَ اللَّهُ نِكَالَةَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں سے شرکشی کے لیے، شرکشوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشانی عبرت بنا دیا، اور فرعون
فرمانے باری تعالیٰ ہے لما بین یدیہا وما خلفہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اسے اس عہد کی بس سے اسے عبرت بنا دیا کہ لوگوں آپ بھی اگر عہد پیمان اللہ کا توڑو گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی ایسی کریں گے، جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں اس دنیا میں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی اب یہ سوچے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہر کچھ کر سکتا ہوں، بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جسے جس صورت پہ چاہوں، جسے جس طرح چاہوں میں اسے اس صورت پہ اس طرح بدل سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے اس کا کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں جیسا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَن تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم اسے ہنسی مذاق کرتے ہو، کہ تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا میں اس سے بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی کہ میں آپ سے ہنسی مذاق نہیں کرتا ہوں، اگر میں ایسا ہوں تو جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، میں آپ سے ہنسی مذاق نہیں کرتا ہوں اس مسائل کی۔ اس قول کے ان کے مطلب یہ ہے کہ بستی کو عبرتناک سزا دینے کی وجہ سے اسے گرد و پیش کی دیگر بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ احقاف آیت نمبر 27 ہے، اور یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے نہ دیکھا کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہمارا کہنا نہ مانا، تو دیکھو تمہارے ارد گرد دیکھو ان بستیوں کو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں اور اللہ کی فرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور بعد میں آنے والی لوگوں کو لیے نسل اور نسل خبر کے ذریعے اسے نصیحت کرا دے دیا کہ دیکھو پہلی قوم میری نافرمانی کرتی تھی، میرا کہنا نہیں مانتی تھی، حد سے تجاوز کرتی تھی، تو میں نے اس کے لیے کیا کر دیا، انہیں میں نے بندروں کی شکل بنا دیا، کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تم ایسا مت کرو، کیونکہ اس کا تعلق بعد والوں سے لوگوں سے ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ وہ معزت للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین سزا اور بدترین عذاب سے دوچار کیا، اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا یہ پہلو ہے کہ وہ اس طرح کی حیلے سازیوں سے استجاب کریں جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، تاکہ یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے لیے ان سے عبرت بنا کے بھیجا اور بتا دیا نصیحت کے لیے کہ آپ ایسا مت کیجیے گا، نہیں تو آپ کے لیے بھی وہی انجام ہوگا جو ان کے لیے کر دیا، جو آپ بھی اس میں گرے ہوں گے۔ آپ دور ہو جائیے، آپ پرہیزگار لوگ ہو۔ وہ دو چار ہو جاتے تھے، جیسے کہ امام عبداللہ بن بطہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، کہ معمولی ہیلوں کے ساتھ ساتھ اللہ حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ جاؤ۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی اسے حرام ہی سمجھو، اسے حلال قرار مت پاؤ، نہ سوچو کہ یہ حلال ہے، اسے حلال مت کہو اور نہ اسے حلال سمجھ کر استعمال کرو۔ اس حدیث کی سند جو ہے جید ہے، اور یہ سند جو ہے بالکل ہی صحیح ہے۔ تم اس سے باز آ جائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال مانو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یاد رکھو تم حرام چیزوں کو حلال سمجھ کے استعمال نہ کرو، اس سے پرہیز کرو، اس سے دور ہو جائیے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہماری بات پھر اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہمارے ساتھ ملے رہیں اور لگے رہیں انشاءاللہ، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم مزید پھر نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ میں، معلومات کے ساتھ میں، قرآن شریف کی ترجمہ اور اس کی فہرست کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور روحانیت کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔